السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. نوسٹیلجیا کی قسط جو ہے بڑے ہفتے سے بڑے دنوں سے ہم مس کر رہے تھے، اس کو کر نہیں پائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے ہم آپ کو ایک دو قسطیں اور بھی بتائیں، ایک دو سٹوریاں اور بھی کریں اس کے اوپر، نوسٹیلجیا کے اوپر. آج ہم اسی کے ساتھ حاضر ہیں. شروع کر لیتے ہیں جناب. منٹو مرحوم نے صبیہ خانم صبیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایکسٹرا گرل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک منٹو، سعادت حسن منٹو کو کون نہیں جانتا، وہ ایک فلم ساز ادارے سے بھی وابستہ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا بات کی تھی، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا صبیہ ایم اے کے نام سے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی اداکاری میں بڑا توازن ہوتا ہے. یہ جو جنہوں نے مضمون لکھا ہوا فدا احمد کاردار جو تھے وہ صحافی تھے، انہوں نے لکھا ہوا ہے. لیکن منٹو مرحوم نے جو صبیہ خانم کے بارے میں مضمون لکھا تھا صبیہ ایم اے، اس میں منٹو نے دعویٰ کیا تھا کہ صبیہ کسی فلم میں ایکسٹرا بھی نہیں بن سکتی، وہ بہنگی ہے. یہ منٹو صاحب نے لکھا تھا اس میں. اور اسی سٹوری کے مطابق وہ آگے اس میں لکھا ہوا کہ حیرانی کی بات ہے کہ منٹو کا مشاہدہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا تھا. خدا جانے کس رنگ میں انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی. منٹو فلم ساز ادارے سے وابستہ تھے، اور منٹو کے پاس جس وقت محمد علی ماہیہ جو کہ صبیہ خانم کے والد تھے وہ جب گئے، تو منٹو نے بڑے تلخ لہجے میں کہا تھا کہ محمد علی ماہیہ سے کہا کہ صبیہ ہیروئن تو کیا ایکسٹرا گرل بھی نہیں بن سکتی. اور جس وقت بلکہ انہوں نے اس فلم ساز ادارے میں اپنا جو ایک کہنا چاہیے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس صبیہ خانم کو ناموضوع قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فلم میں کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو جس وقت وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسٹرا گرل بھی نہیں بن سکتی، تو اس مضمون کے مطابق قدرت مسکرا رہی تھی کہ اور پھر صبیہ خانم نے جو نام پیدا کیا، کیونکہ یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوگی، لیکن اتفاق سے منٹو صاحب کی زندگی جو تھی وہ وفا نہ کر سکی، اور وہ یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے تھے کہ صبیہ خانم نے پھر کتنا بڑا نام کمایا تھا. تو یہ تھا صبیہ خانم صاحبہ کے حوالے سے ایک بات تھی. ویسے میں ایک ضمنی سی ایک سر دست آپ کو بتاتا چلوں کہ سنگ دل محبوب اور بدمزاج افسر آپ کے قدموں میں، یہ اس زمانے میں بھی سارا کچھ تھا. یہ محبوب کو کوکب ہے کوئی پروفیسر، یہ کوئی محبوب کو قدموں میں ڈال دے کے کوئی پروفیسر تھے یا کیا تھا کہ سنگ دل محبوب بھی آپ کے قدموں میں. مسئلے مسائل وہی تھے. ظاہر ہے اس قسم کے لوگ چیزوں کے اوپر یقین کرتے ہوں گے اس وقت، اور ابھی بھی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس قسم کے اشتہارات بھی آتے تھے. صرف آپ کی یاد تازہ کرنی تھی کہ یہ آج کا فنومینا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے. اور سنگ دل محبوب اور بدمزاج افسر ہی بھائی یار کوئی چھوٹا موٹا سا گزارا کر لیں. سدھا ہی آپ نے کسی بدمزاج افسر یا افسر کو ہی اپنے قدموں میں ڈالنا ہے محبوب بنا کے. تو یہ ایک تھا مذاق کے طور پہ آپ کو ایک لائٹر اس میں بتانا چاہ رہا تھا. اچھا آگے ایک خبر پہ آتے ہیں. یہ ہے جناب، روبن گوش نے مرغی کی آواز نکال کر ویٹر کو سمجھایا کہ ہمیں انڈا دیا جائے. یہ کیا سٹوری ہے بھی آپ کو بتاتے ہیں. اسی میں ایک سرخی اور بھی لگی ہوئی ہے، شمع اور پروانہ حسن طارق کے ساتھ میری پہلی اور آخری فلم تھی. یہ بھی ہے، اداکار کمال سوئٹزرلینڈ میں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گئے. اور یہ جناب شبنم صاحبہ کی قسط وار سٹوری چلی تھی، اور عاشق چودھری کا غالباً جو صحافی آج کل تو نظر نہیں آتے، ہم نے بڑا ان کے مضامین پڑھے ہیں اور فلموں کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. تمام کے تمام اداکار ان کو جانتے بھی ہیں بڑے اچھے طریقے سے. ہمارے انٹرویو میں بھی پچھلے دنوں میں کسی نے عاشق چودھری شاید میرے خیال میں سونیا صاحبہ نے بات کی تھی عاشق چودھری کی. تو ان کو شبنم صاحبہ نے قسط وار اپنا ایک انٹرویو دیا تھا جو کہ اخبار جہاں میں چھپا تھا. شمع اور پروانہ کے حوالے سے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں میری جو شبنم صاحبہ سے بات ہوئی تھی اس میں میں نے بھی ان سے ایک کویشچن پوچھا تھا. شاید یہ آف دا ریکارڈ تھی یا آن دا ریکارڈ تھے، انٹرویو کے علاوہ میری ان سے بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ مسئلہ اور کوئی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ان کی کیونکہ سیٹنگ جو تھی وہ رانی کے ساتھ تھی، رانی کے ساتھ وہ کمفرٹیبل شاید محسوس کرتے تھے. پھر ان کی بیوی بھی بن گئی. صرف یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر کسی اور کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دی، اور اگر وہ رول آفر بھی کرتے تھے تو کم ہوتا تھا. اور شاید شمع اور پروانہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس میں ان کا رول بقول ان کے کاٹا گیا تھا شاید. تو پھر انہوں نے بھی فیصلہ کیا کچھ ان کا اپنا رانی کے حوالے سے بھی تھا. تو یہ تھا. ہاں اب آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف. روبن گوش نے مرغی کی آواز نکال کر ویٹر کو سمجھایا کہ ہمیں انڈا دیا جائے. ہوا یہ تھا کہ شبنم صاحبہ کی 2 فلمیں ایک ساتھ جن کی شوٹنگ ہو رہی تھی، وہ تھی دوستی فلم اور میرے ہم سفر. پرویز ملک کی دوستی تھی، شریف نیر کی فلم تھی پرویز ملک کی میرے ہم سفر تھی، اور شریف نیر کی دوستی فلم تھی. ان کی شوٹنگ لندن میں ہوئی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم یورپ کے مختلف ممالک میں ان کی شوٹنگ ہوئی تھی. اسی وقت میں
جس وقت یہ فرانس وغیرہ میں گئے تو فرانس میں کیونکہ جہاں جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے تھے انہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی، پورے یونٹ کو بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے وہاں پہ فون کر کے ہوٹل کے جو انتظامیہ تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں کھانے میں کیا چاہیے. وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، یہ لوگ فرینچ نہیں جانتے تھے، تو بڑا رولا پڑ گیا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس خبر کے مطابق کیوں نہ ہم باہر جا کے کسی ریسٹورنٹ میں جا کے آرڈر کرتے ہیں. وہاں بھی یہ سمجھا نہ پائے اپنی کھانے کی جو ضرورت تھی ان کو، لیکن انہوں نے پھر ایک ترکیب نکالی روبن گوش صاحب نے. وہ یہ نکالی کہ انہوں نے جا کے ایک باہر سے کتاب پرچیز کی جو انگریزی اور فرینچ کے ساتھ تھی. پھر انہوں نے کھانے کی جو آرڈر تھے کو بریڈ کو دودھ ڈب روٹی یا جو بھی لوازمات اس ٹائم تھے، مکھن شکن بٹر شٹر، ان کی انہوں نے فرینچ نکال لی، بتا دیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. انڈا جو تھا اس کی فرینچ نہیں، اس کا زبان میں لفظ نہیں انہیں ملا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ویٹر کو بلایا. ویٹر کو بلا کر آواز دی روبن گوش صاحب نے. انہوں نے پہلے مرغی کی آواز نکالی، پھر انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں انڈا چاہیے. تو یہ بڑی دلچسپ ہے. کمال صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں بڑی زبردست ہیں، وہ آپ کو نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. اسی نیوز میں ہے اور کچھ آگے والی قسطوں میں بھی ہے کمال صاحب نے وہاں پہ کیا تھا. لیکن دوستی فلم کا جہاں پہ آپ تذکرہ ہوا ہے، چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. آپ کو پتہ ہے یورپ کے ساتھ ساتھ اس کی شوٹنگ سوات اور کاغان وغیرہ میں بھی ہوئی تھی. تو یہ گانا، دو گانے جو تھے، یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں سوچتی ہیں کب بنے گی دلہن، دونوں میڈم نور جہاں کے چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، یہ بھی میڈم نور جہاں کا گانا تھا. تو چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے کا جو ایک سیکوینس تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ڈانس ڈائریکٹر جو تھا وہ شبنم صاحبہ کو ڈانس سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. فلم کے ہدایت کار شریف نیر صاحب کو ان کی یہ سٹیپ پسند نہیں آئے تھے، تو انہوں نے شبنم صاحبہ سے کہا کہ آپ جس طریقے سے خود کرنا چاہیں خود کریں. تو بقول شبنم صاحبہ کے، جو کہ انہوں نے اس انٹرویو میں بتایا ہے، بقول شبنم صاحبہ کے انہوں نے یہ ڈانس جو ہے وہ خود کیا. تو اس گانے کی، چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے جو گانا ہے، اس کی جو ڈانس ڈائریکٹر ہے کہہ لیں وہ شبنم صاحبہ کو آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز بھی بتاتا چلوں، جو لے پالک بیٹی تھی شریف نیر کی، شاہدہ نام تھا، وہ اسی دوستی فلم کے جو ہیرو تھے اجاز درانی میڈم نور جہاں کے پہلے دوسرے خاوند تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی نور جہاں تھی. دوسری شادی ان کی شاہدہ کے ساتھ ہوئی تھی جو مرتے دم تک ان کی بیوی رہی ہیں شاہدہ. یہ آپ کو ایک ساتھ میں کرنا تھا. پھر انہوں نے آگے بتایا کہ یہ وادیاں پربتوں کی شہزادیاں، اسی خبر میں کہ آخر والی جو کالم ہے اس میں لائنوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلم جو گانا پکچرائز کرانے کے لیے پھر کہیں آگے جانا تھا. آگے اتنا بہت ہی خطرناک قسم کا رستہ تھا، تنگ روڈ تھا، دونوں طرف کھڈے تھے، گہری کھائیاں جسے کہتے ہیں وہ تھی. اور شبنم صاحبہ ڈر گئیں. پھر انہوں نے اتر کے، گاڑی میں نہیں بلکہ پیدل اتر کے اس چڑھائی کو چڑھا تھا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس گاڑی میں بیٹھی تھی. تو یہ تھا اس گانے کا، دوستی فلم کا، اور اس میرے ہم سفر فلم اور یورپ کا احوال. یہ بڑی لمبی چوڑی قسطیں ہیں، بڑی دلچسپ ہیں شبنم صاحبہ کی، یہ بھی کبھی بتائیں گے آپ کو. اچھا آگے آتے ہیں جی اگلی خبر پر. مس ہانگ کانگ کا ذکر ہے. بابرہ نے خطرناک سین کے لیے ڈپلیکیٹ کا سہارا نہیں لیا. آپ کو تصویر یہ ایک سرخی نظر آ رہی ہوگی بڑی ساری. بابرہ نے خطرناک سین کے لیے ڈپلیکیٹ کا سہارا نہیں لیا. یہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. ساتھ میں نیچے نمو کی تصویر نظر آ رہی ہوگی. نمو بڑی اچھی لگ رہی ہے. نمو کے حوالے سے بھی ہم نمو پڑھیں گے یا نمو پڑھیں گے، جو بھی اس کو پڑھتے تھے کچھ لوگ، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، بعد میں کسی ایپیسوڈ میں دکھائیں گے. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مس ہانگ کانگ جو اس کی اصل لوکیشن میں سین کو شوٹ کر لیا تھا، فلم بند کر لیا گیا تھا. جس وقت رش پرنٹ آ گئے، شمی مارا نے اسٹوڈیو آ کے دیکھے تو ان کو یہ پسند نہیں آیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سیٹ یہاں پہ لگایا جائے تو بہتر ہے. پھر انہوں نے اسٹوڈیو کے اندر وہ سیٹ لگایا تھا. اور مس ہانگ کانگ کی شوٹنگ کا وہ سیٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ بابرہ نے جمپ کرنی تھی نیچے. ناصر حسین جو تھے اس میں وہ بڑے اداکار تھے، کچھ زیادہ فلموں میں نہیں آئے لیکن اس میں مس ہانگ کانگ میں تھے. بابرہ نے ان کی گود میں جمپ کرنی تھی. شمی مارا نے بابرہ کا ڈپلیکیٹ تیار کیا ہوا تھا، لیکن بابرہ صاحبہ نے ضد کی کہ میں جمپ خود کروں گی. تو جس وقت جمپ کرنے کا مرحلہ آیا، کیونکہ ڈائریکٹ گود میں جانا تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹر نے سوچا اور فلم کے یونٹ نے کہ اگر بابرہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی جمپ کرتے ہوئے، وہ سیدھا ان کی گود میں نہ گر پائیں، نیچے اگر فرش پہ گری تو چوٹ نہ لگ جائے. انہوں نے وہاں پہ گدے شدے اور فوم شوم رکھے. تو لیکن یہ والا سین جو تھا یہ بخیر و عافیت لوگ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے سانس رک گئے تھے جس وقت وہ جمپ کرنے جا رہی تھی، لیکن وہ بضد تھی. لیکن جس وقت یہ سین ہوا تو لوگوں کی سانس میں سانس آئی. یونٹ کے جو ایکسٹرا لوگ وہاں پہ تھے یا سیٹ کے اوپر جو ایکسٹرا لوگ تھے اس سین کی شوٹنگ کے دوران، ان کو باہر نکال دیا گیا تھا.
تو ناظرین مس ہانگ کانگ کے حوالے سے پھر اسی میں انصافی نے شمیم آرا صاحبہ سے پوچھا کہ امید ہے کہ آپ کی یہ فلم جو ہے وہ عید پر ریلیز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا امید تو ہے انشاءاللہ یہ فلم عید پر ریلیز ہوگی مس ہانگ کانگ. اور صحافی نے ان کو مینشن کیا کہ پلے بوائے جس طرح عید پہ آئی تھی تو اس طرح. تو شمیم آرا صاحبہ نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا, ان صحافی کو کہا کہ پلے بوائے کی شوٹنگ کے دوران اور جس وقت وہ فلم بن رہی تھی کہا گیا تھا کہ فلم بری طرح فلاپ ہو جائے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ فلم کس طرح ہٹ ہوئی تھی. تو یہ تھا اس کا. اور آگے اس میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز لکھی ہوئی ہے. غلام الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کسی اور سیٹ پہ انہوں نے ان سے صحافی سے پوچھا, فدا احمد کاردار تھے شاید, ان سے پوچھا, یا جعفری صاحب تھے, دونوں میں سے ایک تھے. انہوں نے پوچھا غلام الدین صاحب نے کہ ہماری فلموں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اچھی کہانیاں نہیں ہیں, اسکرپٹ کا فقدان ہے, کہانیوں کا فقدان ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل, یہ گزشتہ دنوں میں صحافی نے کہا غلام الدین صاحب سے, گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلمیں جو اوپر تلے فلاپ ہوئی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کہانیاں ٹھیک نہیں ہیں. جس کے جواب میں غلام الدین صاحب نے بتایا ایسا نہیں ہے, ہماری کہانیاں, ہمارے خاص طور پہ ڈرامے اتنے زبردست ہیں کہ لوگ جو یہ دبئی میں یا وہاں پہ جب کیسٹ میں جاتے ہیں, VHS کیسٹ ہوتی تھی, اس میں جب جاتے ہیں تو بھارت سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ ان ڈراموں کی کیسٹ خرید کے وہ کہانیاں جا کے وہاں پہ کاپی کرتے ہیں بھارت کے اندر. اور ایک مطلب اس زمانے میں ایک حقیقت, ایک افسانہ جو ہے, ایک بڑا پاپولر وہ سلسلہ تھا, اس کے معاوضے کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو وہاں پہ انڈین کچھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ اس کا کتنا بجٹ ہوتا ہے ایک قسط کا. انہوں نے بتایا گیا کہ ایک قسط کا بجٹ ایک حقیقت ایک افسانہ کا 25,000 ہے. تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ تو کم از کم اس وہاں ہوتا تو اتنا مہنگا ہونا تھا یہ انڈیا کے اندر, وہاں تو لاکھوں میں اس کا بجٹ ہوتا. اچھا, پھر وہاں پہ ایک میک اپ آرٹسٹ جو ممبئی میں 30 سال کام کر کے آئے ہوئے تھے, نذیر نام تھا ان کا غالباً, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایم صادق آپ کو پتہ ہے بھارت پھول برساؤ کے رائٹر تھے. انہوں نے انڈیا میں فلمیں بنائی, یہاں پہ آگے ان کی ایک ہی فلم تھی. بقول خبروں کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کو آدھا حسن طارق صاحب نے کمپلیٹ کیا تھا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایم صادق صاحب کی. لیکن اس خبر کے مطابق انہوں نے ایم صادق صاحب نے اس فلم کو مکمل کیا تھا. اور ایم صادق صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے آ کے دیکھا ایک فلم کا سیٹ لگوایا بھارت پھول برساؤ کا. اس کے اوپر خرچہ جو تھا وہ 7,000 روپیہ آیا. تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ والا سیٹ اگر بھارت میں لگایا جاتا تو اسی سیٹ کا خرچہ وہاں پہ 1 لاکھ روپے تک آنا تھا. تو یہ وہ یہاں آ کے حیران ہوئے تھے. اور دوسری حیرانی انہیں اس وقت ہوئی جس وقت بھارت پھول برساؤ کے سیٹ کے اوپر, اس خبر کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت بھارت پھول برساؤ کے سیٹ پہ درجنوں بار مطلب ہے پہلی ٹیک کے اندر پہلی ریہرسل کرنے کے بعد اداکاروں نے, جو اس میں رانی اور وحید مال وغیرہ تھے اور بھی اداکار تھے, اداکاروں نے ٹیک کروایا, اوکے ہو گیا. تو ایم صادق بابو صاحب نے کہا کہ یہ یہاں کے اداکاروں کے اوپر بھی مجھے حیرانی ہے کہ انڈیا کے اندر اگر یہی والے سین ہوتے ہیں تو وہ درجنوں بار اس کو ریہرسل کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اوکے کرتے ہیں, پہلی شاٹ میں وہ اوکے نہیں کر پاتے. یہ تو تھے جناب صاحب بابو صاحب کا جو تذکرہ تھا وہ آپ کو کچھ دکھایا. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں محمد علی صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں. محمد علی صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں, وہ ہیں کہ فضلی صاحب جو تھے وہ انہوں نے وہ بنایا تھا. محمد علی صاحب کا غالب کا جو کردار تھا, ایک ڈرامہ تھا حیدرآباد میں, اس کو پیش کیا گیا تھا. اس خبر کے مطابق محمد علی کو اپنی فلم میں اداکار فضلی صاحب نے غالب کا کردار دیکھ کر محمد علی صاحب کو اپنی فلم کا اداکار منتخب کر لیا تھا. جو فضل کریم فضلی صاحب تھے جو چراغ جلتا رہا کے ہدایت کار تھے, وہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ پہلے یہ ڈرامہ جو تھا ایک مشاعرہ تمثیلی شکل میں پیش کیا گیا حیدرآباد کالج میں, سٹی کالج میں. وہاں پہ محمد علی صاحب نے پرفارم کیا. اس ڈرامے کو جتنے لوگ دیکھنے آئے ہوئے تھے پڑھے لکھے, انہوں نے بڑا پسند کیا. تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ اس ڈرامے کو دوبارہ سے پیش کیا جائے. جس وقت دوبارہ پیش کیا گیا اس میں اس وقت کے کمشنر صاحب بھی تھے, وہ بھی وہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. اور اس ڈرامے کو مرحوم جو نیاز احمد صاحب کمشنر نے بہت پسند کیا تھا. اور انہوں نے ہی انفیکٹ کہا تھا کہ اس کو دوبارہ پیش کیا جائے. دوبارہ پیش کیا گیا تو وہاں پہ فضل کریم فضلی صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے محمد علی صاحب کی اداکاری کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے ان کو آفر کیا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں, مجھے نئے لڑکے کی ضرورت ہے, تو آپ اس میں کام کریں. اچھا, اسی پیج کے اوپر آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں. ایک زیبا صاحبہ کی بڑی خوبصورت تصویر ہے, اور ایک محمد علی صاحب
کے ساتھ ہے جنرل عارف صاحب کی, یہ کے ایم عارف ہیں غالباً, یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے, اور کیبنٹ میں بھی تھے, اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ویسے جو لوگ سیاست کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ان کی انگریزی کی ایک کتاب تھی جو کہ دوست پبلشر نے شائع کی تھی, وہ تھی خاکی شیڈوز, جس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا خاکی سائے. یہ اس میں انہوں نے کافی بانگے دہل انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. خیر یہ سیاست والی سائڈ پہ جانے سے بہتر ہے کہ فلموں کی طرف آ جائے. محمد علی اور جعفری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں, فلم سجدہ کے سیٹ پر ہے, یہ بھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز لکھی ہے, محمد علی نہ صرف فلم میں ہیرو تھے بلکہ وہ ذاتی زندگی میں بھی ہیرو تھے. ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک عورت سڑک کراس کر رہی تھی, دوسری طرف سے ایک گاڑی بڑی سپیڈ پہ آ رہی تھی, بہت زیادہ سپیڈ پہ. محمد علی صاحب نے دیکھ لیا اور وہ عورت کے آگے آگے کھڑے ہو گئے. گاڑی اور محمد علی کے درمیان میں 1 انچ کا فرق رہ گیا تھا کہ گاڑی کے بریک لگے اور محمد علی نے اس عورت کو بچا لیا تھا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے, اور بھی ان کے فائٹ کے سین علی صفوان فاقی صاحب نے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی ہیروئن کے خامد کے ساتھ ان کی جو جھڑپ ہوئی تھی, وہ چاقو اور چھری لے کے آگے تھے تو یہ نہتے تھے. لیکن ایک دفعہ اور بھی ایسا ہوا اسی خبر میں, اسی جگہ پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ لائٹ مین جو تھا وہ اوپر سے نیچے سر کے بل گرا وہ سیٹ کے اوپر, اور محمد علی صاحب نے اس کو گود میں اٹھایا اور فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچ گئے. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر یہ 10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو شاید اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی, کیونکہ اس کے سر کے اوپر چوٹ اس قسم کی تھی. وہ علاج وہاں پہ ہو گیا تھا. ایک اور بھی قصہ ہے کہ کسی کی کوئی سالگرہ تھی ان کے دوست کے کسی بچے کی, تو محمد علی صاحب بھی وہاں پہ تھے, وہاں پہ غبارے لگے ہوئے تھے. تو زیبا صاحبہ نے بتایا کہ کسی بچے نے موم بتی کا جو غبارے کی جو ڈوری تھی وہ کھینچی, موم بتی کے اوپر آ کے غبارے گرے. جب 8 سے 10 غباروں کو آگ لگی, وہ ایک ساتھ پھٹے, اوپر کافی سینکڑوں غبارے لگے ہوئے تھے, سب پھٹے. تو وہاں پہ ماحول بڑا خطرناک اور ہولناک قسم کا تھا, دھواں تھا, اور وہاں پہ کچھ لوگ جھلس بھی گئے تھے. محمد علی صاحب کا کوٹ جل گیا تھا اور ان کا ہاتھ بھی جھلس گیا تھا. تو یہ تھا ان کا ہوا. اور ایک اور بڑا دلچسپ قصہ ہے, لندن میں ایک محمد علی صاحب کے کسی زمانے میں کلاس فیلو تھے, وہ لندن چلے گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے ہوزری کا بزنس کیا. وہاں پہ ان کا نام اشفاق کمال تھا. انہیں جا کے محمد علی صاحب نے کہا ارے تیرے دانت کو کیا ہوا ہے, اس کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ ابے تو نے ہی تو توڑا تھا یہ, تو وہ آپ بھول بھی گئے ہو. تو آگے پھر انہوں نے جعفری صاحب نے قصہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شاید کسی ہیروئن کی ناک بھی توڑی تھی, تو ناک اور دانت توڑنے کا جو تجربہ وہ محمد علی صاحب کا کافی پرانا لگتا تھا. اور محمد علی صاحب کے حوالے سے ایک اور ہے, ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر تھا. محمد علی صاحب کے گھر میں کوئی چور آ گیا تھا, چور کو انہوں نے بمائے بندوق پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا. تو یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے, یہ بھی تھا. اور ایک اور چیز تھی کہ انہوں نے چوکیدار رکھا ہوا تھا فجر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم. چوکیدار جو تھا وہ گن باہر رکھ کے چلا جاتا تھا. ایک دفعہ زیبا صاحبہ نے چوکیدار کو صبح کسی کام سے بھیجا, انہوں نے گن اٹھائی, گن اٹھاتے کے لے کے آتے ہوئے اندر جب وہ آئیں تو انہیں پلنگ کے ساتھ ان کا بیڈ کے پلنگ کے ساتھ ان کی ٹکرایا, تو وہ گن کہیں چل گئی. اس کے جو چھرے کہنا چاہیے وہ دیوار سے ٹکرا کے دوبارہ ان کی ٹانگ پہ لگے. ویسے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چھرے جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے واپس آتے ہیں, تو وہ ان کی کہیں ٹانگ پہ لگے. تو ان کو پھر وہ آپریشن کرنے کے لیے زخمی ہو گئی تھی چھرے نکالنے کے لیے. جس وقت ان کو لے کے جایا گیا زیبا صاحبہ کو ہسپتال میں, تو وہ چھرے ایکس رے میں کہیں اور آتے تھے, پریکٹیکلی وہ کھسک کے کہیں اور چلے جاتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی ٹانگ کا کم از کم 12 درجن دفعہ آپریشن کیا گیا تب کہیں جا کے وہ چھرے نکالے تھے. اور اس زمانے میں یہ خبر بھی مشہور ہو گئی تھی کہ شاید محمد علی صاحب نے زیبا کو شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہرحال اصل قصہ یہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. ناظرین, نوسٹلجیا کی قسط کے ساتھ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اگلی کسی قسط میں پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.